میں بار بار ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ محبت کا تقاضا ہے اطاعت۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اور میرا دن گزرتا ہی نہیں ہے جب تک میں آپ کا دیدار نہ کر لوں، جب تک کہ میں آپ کی رفاقت نہ پالوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی کمپنی میں وقت نہ گزار لوں، اور مجھے اس چیز کی اداسی ہے کہ قیامت کے بعد آپ کا درجہ تو سب سے اعلیٰ ہوگا اور مجھ کو نہیں معلوم کہ میرا درجہ کدھر ہوگا۔ تو ایسا نہ ہو کہ جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو، جنت میں آپ کی رفاقت نہ ملے، تو مجھے بہت اداسی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام ان آیات مبارکہ کو لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کی معیت میں ہوگا جن پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے، یعنی کہ انبیاء اور سچے لوگ اور شہداء اور نیک لوگ۔ اور کیا ہی خوبصورت رفاقت ہے، کیا خوبصورت کمپنی ہے یہ۔ اب آپ سوچئے، اس پہ تھوڑا تفکر کیجئے، تھوڑا غور کیجئے کہ صحابی اداس تھے اور ان کا جو کامنٹ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور مجھے نہیں پتا کہ جنت میں آپ کی رفاقت ملے گی کہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جواب آیا کہ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فکر نہ کرو، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ نبی کے ساتھ ہوگا، آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ محبت اور اطاعت ایک ہی چیز ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی محبت کا دم تو بھرے، محبت کا دعویٰ کرے، کلیم کرے کہ مجھے کسی سے محبت ہے، لیکن پھر ان کی اطاعت نہ کرے۔ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس کو سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس کے اوپر عمل نہ کریں، یہ محبت نہیں ہے۔ اصل محبت یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کی زندگی کو اپنائیں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں، اور یہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ اصل میں تو جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے انسانیت کا درس دیا، دین انسانیت کا درس ہے، اور اس انسانیت کے درس کے اندر سب سے پہلی چیز وہ اپنے رب کو پہچاننا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بندگی کو زندگی میں لے کر آئیں، اور بندگی کا اظہار عبادت کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نظر آتا ہے، اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اس کے بارے میں، اس حدیث کو لے کر فقہاء میں، علماء میں ایک نماز کیسے پڑھنی چاہیے اس کے بارے میں ایک ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس کے اندر کبھی اختلاف رائے ہو جاتا ہے کہ آمین کیسے کہنی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، وہ سب اختلاف رائے اپنی جگہ پر۔ لیکن جو نماز کی روح ہے، عبدیت، خشوع کہ دل کی کیفیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، وہ بھی تو ہم کو اپنی زندگی میں لانی ہے کہ نہیں۔ نماز صرف ایک ٹک لگانے کا نام تو نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھتے تھے تو ان کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو، جیسے کہ ایک جوش آ رہا ہو کسی ہانڈی میں، ایسی آواز ان کے دل سے آتی تھی۔ ایسی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبے قیام فرماتے تھے کہ ان کے پیر مبارک سوج جاتے تھے، ان کے اندر ایڈیما ہو جاتا تھا، جس کو سائنٹیفک میڈیکل زبان کے اندر ایڈیما کہتے ہیں، پیروں کا سوج جانا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں اتنی مجاہدہ کرتے ہیں، جبکہ آپ تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے ساری غلطیاں بھی معاف ہیں، اور نبیوں کی غلطیاں صرف ایک راج مرجو کو اختیار کرنے کی ہوتی ہیں، کہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اختیار کرنا چاہیے اور یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے،
نبی کی دونوں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن انبیاء کی غلطیاں، اجتہادی غلطیاں بس یہی ہوتی ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ معصوم ہوتے ہیں. تو وہ جو راج مرجو کی اجتہادی غلطی بھی اللہ نے آپ کی معاف کر دی، آپ اتنا مجاہدہ کیوں فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بھی تو اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کو زندگی میں لانا.